السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد اور عمدہ اخلاق۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم ربنا لک الحمد انت قیوم السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن انت الحق وقولک الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنۃ حق والنار حق والساعۃ حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک خاصمت وبک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت واسررت واعلنت وما اعلم به منی لا الہ الا انت۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ تو آسمان و زمین کو تھامنے والا ہے، حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے۔ تو آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اور تو ہی ہر قسم کی تعریف کا سزاوار ہے۔ تو آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کو روشن کرنے والا ہے۔ تو سچا، تیری بات سچی، تیرا وعدہ حقیقت پر مبنی اور تیری ملاقات بھی حقیقت ہے۔ جنت سچ اور جہنم برحق، نیز روز قیامت بھی حق ہے۔ اے اللہ، میں نے تیرے حضور اپنا سر جھکا دیا، میں تجھی پر ایمان لایا، میں نے تجھی پر بھروسہ کیا، تیرے پاس ہی اپنے جھگڑے لے گیا اور تیری ہی مدد سے میں نے مقابلہ کیا۔ اے اللہ، میں ان تمام گناہوں کو معاف کر دے جو میں پہلے کر چکی ہوں اور جو میں بعد میں مجھ سے صادر ہوئے ہیں۔ وہ گناہ بھی معاف کر دے جو میں نے پوشیدہ طور پر کیے ہیں اور جو میں نے علانیہ طور پر کیے۔ وہ گناہ بھی بخش دے جنہیں تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے علاوہ تہجد کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، کیونکہ آپ کے لیے تہجد کی نماز لازم تھی۔ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق قائم کرتی ہے، ہماری اندرونی کیفیت کا پتہ بتاتی ہے کہ ہمارا اپنے رب سے تعلق کس درجے پر ہے، کمزور ہے یا مضبوط، کیونکہ جیسی ہماری کیفیت نماز کے اندر ہوگی اسی درجے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق ہوگا۔ کیوں ہم میں سے ہر ایک اپنے رب سے اپنے تعلق کو خود جانچ سکتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، خصوصاً تہجد کی نماز کا شوق اور کیفیت، کیونکہ تہجد کی نماز تو وہی پڑھے گا جس کو تنہائی میں اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہوگا، بس وہ ہو اور اس کا رب ہو۔ تہجد کی نماز انبیاء اور چنے ہوئے نیک لوگوں کا اخلاق ہے۔ فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور چنے ہوئے نیک اور پاکیزہ دلوں کے حامل لوگوں کے 3 اخلاق ہوتے تھے: حلم اور بردباری، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، اور قیام اللیل میں سے کچھ حصہ۔ حلم اور بردباری یعنی کہ بات سن کے برداشت کر جانا، یہ بہت اہم خوبی ہے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایموشنلی کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، آپ کی ذہنی صحت کیسی ہے، آپ نفسیاتی طور پر کتنے مضبوط ہیں، کسی ناگوار صورتحال یا مسئلے کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ بعض مائیں اپنے بچوں کے جھگڑے کو سلجھانے کے دوران بچوں سے زیادہ شور مچانا شروع کر دیتی ہیں۔ اسی طرح کچھ لڑکیاں شادی کے بعد محض اس لیے گھر چھوڑ دیتی ہیں کہ ان سے ساس کی کوئی بات برداشت نہیں ہوتی، یا پھر وہ شوہر سے مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ ان کے بحق پہ اپنی ماں سے لڑائی کرے۔ اگر ہمارے مثبت خیالات ہمارے احساسات پر حاوی ہو جائیں تو معاملات بہت آسانی سے سلجھ سکتے ہیں، اور یہی حلم کا تقاضا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، وہ لوگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں جو اپنے غم کی فریاد اللہ سے کرتے ہیں اور اپنے دکھ اور غم ہر شخص کو نہیں سناتے، پھر اللہ کی مدد سے وہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے مناسب شخص سے ہی مشورہ طلب کرتے ہیں۔ قیام اللیل میں سے کچھ حصہ ہونا، تہجد کی نماز اسی لیے رکھی گئی ہے کہ رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ 1-on-1 بیس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ خصوصی ٹائم ہے، کیونکہ دن کی نمازوں میں بچے، گھر والے آس پاس ہوتے ہیں، مہمان آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہلچل رہتی ہے، لیکن تہجد کا وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خصوصی ملاقات کا وقت ہے۔ تہجد کی نماز کے فائدے:
نفس میں چستی آتی ہے، لا علاج امراض سے شفا ملتی ہے، دل کے غموں کا علاج ہے، نفسیاتی امراض کا علاج ہے۔ یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ دل کا علاج 5 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا، پیٹ کو خالی رکھنا، قیام اللیل، اور نمبر 4 سحری کے وقت اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا۔ نمبر 5 نیک لوگوں کی مجالس میں بیٹھنا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔